الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دی گئی ہے. اب یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کن باتوں کا علم ہوا اور کون سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی. تو پہلا فائدہ اور پہلی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنے کا ثبوت ملا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بولنا ہے، کلام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی ابتدا میں کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے. تو اللہ نے کہا فرشتوں سے، تو یہ کہنا جو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ کلام کرنا ہے، بولنا ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا بولنا ہے یہ دو چیزوں پر ہوتا ہے. ایک حروف پر ہوتا ہے اور دوسرا آواز پر ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے ہیں تو حروف بھی ہوتے ہیں اس میں اور آواز بھی ہوتی ہے. یہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ حروف ہے. میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ حروف ہے. اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں تو اس میں حروف بھی ہو گئے اور آواز بھی ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر آواز نہیں ہوگی تو فرشتے سنیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اور فرشتے سن رہے ہیں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر حروف بھی ہوتے ہیں اور آواز بھی ہوتی ہے. یہ دو بات ہو گئی اسی کے اندر. اس کے بعد لیکن ہم کیا کہیں گے وہ غور کرنے کی بات ہے. ہم ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں اور اس کلام کے اندر حروف ہوتے ہیں اور آواز ہوتی ہے، کیونکہ قرآن سے یہ ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اس کی شان کے مطابق، وہ حروف کیسے ہیں اور وہ آواز کیسی ہے، یہ ہم کیفیت، مثال، تشبیہ بیان نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کی شان جیسی ہے، وہ کامل ہے، مکمل ہے. اس کی آواز کامل ہے، مکمل ہے. کیسی ہے یہ ساری چیزیں ہم بیان نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، جب بولتے ہیں، جتنا بولتے ہیں، وہ سب اس کی شان کے مطابق. یہ اسی کے اندر یہ بات بھی ہوگی. اسی طرح جو کچھ بھی ہوتا ہے کائنات میں وہ سب اللہ کے لفظ کن سے ہوا ہے. قرآن میں کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کی شان، اللہ کی عظمت یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جاتا ہے. تو ساری کائنات اس کے کن سے، کلام جو ہے اس کا کن، ہو جا، اسی سے ساری کائنات بنی ہوئی ہے. لیکن ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ کلام اللہ کا قدری طور پر ہے، یعنی تقدیری طور پر ساری کائنات کو چلانے کے لیے. لیکن اللہ کا ایک کلام شرعی ہے، اللہ کا ایک بولنا شریعت ہے، جس کو وحی کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے کس کی طرف بھیجتے ہیں؟ انبیاء اور رسولوں کی طرف بھیجتے ہیں. یہ فرق ہے دیگر لوگوں میں اور انبیاء میں. انبیاء کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، پیغام لے کر آتے ہیں اور وہ وحی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہوگی. تو پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کا ثبوت ملا اور اس کی ساری باتیں ذکر کر دی گئی کہ یہ کلام آواز اور حروف پر مشتمل ہوتا ہے. دوسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کا پتہ چلا کہ فرشتے عقل رکھتے ہیں. فرشتے عقل رکھتے ہیں، فرشتوں کے پاس عقل ہوتی ہے. کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا ہے.
اور اللہ تعالیٰ جن سے خطاب کریں گے ظاہر سی بات ہے ان کے پاس عقل ہے جبھی تو خطاب کریں گے. ایسے انسان سے خطاب کرنا، بات کرنا جس کے پاس عقل نہ ہو، یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن. اللہ تعالیٰ جس سے بات کر رہے ہوں وہ عقل نہیں رکھتا ہوگا، کیونکہ یہاں کیا کہا گیا؟ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، تو اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کس سے؟ فرشتوں سے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتے عقل رکھتے ہیں. فرشتے کیا رکھتے ہیں؟ عقل رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا کہ جو عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور جواب بھی نہ دیتے ہوں. ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات کرے گا، ایسی ہستیوں سے، ایسی مخلوق سے جو عقل بھی نہیں رکھتی ہو اور جواب بھی نہیں دے سکتی ہو. تو فرشتے عقل رکھ لے، گویا اللہ کی بات سمجھے اور سمجھنے کے بعد جواب بھی دیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ فرشتے ایک مخلوق ہے اور وہ عقل بھی رکھتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، جیسا کہ ان کا جواب آیا بھی ہے. کیا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسے لوگوں کو تو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو خون فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے. یہ فرشتوں کا جواب ہے. تو وہ فرشتے عقل رکھتے ہیں. یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، کچھ گمراہ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ الملائکۃ لیسوا عقلاء، کہ فرشتے عقل نہیں رکھتے، فرشتوں کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے. یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے. قرآن کی یہ آیت کریمہ ان کے اس نظریے کا رد کرتی ہے کہ فرشتے عقل رکھتے ہیں. تو یہ دو بات آفزہ کی اس میں بیان کی گئی جو اس آیت کریمہ سے شروع کے ابتدائی ٹکڑے سے ہمیں معلوم ہوئی. اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر اور غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی اس کا تعلق عقیدہ سے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ان باتوں کا حکم کسی حکم سے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنانے کی، کرنے کی توفیق عطا فرما. اور وہ منع کردہ چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں دور رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور جو باتیں خبر سے تعلق رکھتے ہیں رب العالمین اسے سچ اور عدل اور انصاف پر مبنی باتیں ماننے کی توفیق عطا فرما. آمین.